بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے رزق اور اسباب رزق کی حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے ہم علم صرف میں عربی گرامر میں تمام افعال کی گردانیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی گفتگو ہے اس سے آگے اسم فاعل کے بیان میں، اور آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے اسم فاعل کی تعریف کہ اسم فاعل کس کو کہتے ہیں، اس کے بنانے کا طریقہ اور اس کی پوری گردان بماد، ترجمہ اور صیغہ۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم اسکرین پر چلتے ہیں۔ دیکھیے اسم فاعل کی یہ تعریف ہے کہ اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا۔ کام کرنے والا فاعل اور جو لفظ اس پر دلالت کرے وہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے کہ کام کرنے والا فاعل اور جو لفظ اس پر دلالت کرے وہ اسم فاعل ہوتا ہے، وہ اس مثال سے آپ کو مزید سمجھ آتی ہے۔ یہ ہے مثال آپ کے سامنے، داربن، داربن، دواد زبر الف دا را زری با دو پشبن، داربن۔ تو یہ کس شخص کو کہتے ہیں؟ جو دربن والا کام یا دربن والا فعل کر رہا ہو، یعنی مار رہا ہو۔ تو داربن کا لفظ ہمیں رہنمائی کرتا ہے ایسے شخص کی جانب جو اکلن یا شربن یا نومن یا قیامن اس والے فعل کے ساتھ نہیں، جو دربن والے فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، فاتحن، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو فتحن والا فعل کر رہا ہے۔ فتحن کا معنی ہوتا ہے کھولنا، تو جو بندہ کسی چیز کو کھول رہا ہے، فاتحن اس پر دلالت کرتا ہے۔ یوں ہی ناصرن، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نصرن والا کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو کام کرنے والا فاعل اور جو لفظ اس کے کام کرنے والا ہونے پر دلالت کرے گا وہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ اب ہے اسم فاعل بنانے کا طریقہ۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اسم فاعل بنانا چاہتے ہیں تو وہ کس سے بنائیں گے؟ ہمارے پاس پہلے خام مال کون سا ہوگا اور اس میں کیا تبدیلی کریں گے کہ اسم فاعل بنے گا؟ تو جی اسم فاعل بنانے کے لیے ہمیں چاہیے فعل مضارع معروف۔ فعل مضارع معروف چاہیے جو آپ کو بنا کر دے گا، جس کے ذریعے آپ بنا سکیں گے اسم فاعل۔ جی اس میں ہم نے فعل مضارع معروف لے لیا، اب کیا کرنا ہے کہ اس میں فاعل بن جائے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے فعل مضارع پر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع کو گرا دینا ہے، جیسا امر کے اندر بھی ہم کرتے رہے۔ پھر جب علامت مضارع گر جائے گی تو اسٹارٹ میں فا کلمہ آ جائے گا، اس کو فتح دے دینا ہے۔ یہ سٹیپ یاد رکھیں، پھر آگے ہم جب اس کی مثال آپ کو دیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ جب فا کلمہ کو فتح دے دیا تو فتح دینے کے بعد فا اور عین کے درمیان، یعنی فا کلمہ کے بعد الف لگائیں گے۔ عین کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ اگر پہلے سے کسرہ ہے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اگر پہلے سے کسرہ موجود نہیں ہے، بعض صورتیں ایسے آئیں گی، آگے آپ کچھ فعل مضارع ایسے پڑھیں گے جس کے عین کلمہ پر پہلے سے کسرہ نہیں ہوتا، تو جب آپ فعل مضارع سے اسم فاعل بنانے لگتے ہیں تو تب آپ کو اس کو کسرہ دینا پڑتا ہے۔ تو عین کلمہ پر اگر کسرہ نہیں ہے، یعنی عین کلمہ کے نیچے اگر کسرہ نہیں ہے تو آپ اس کو کسرہ دیں۔ اور سب سے آخری کام کہ لام کلمہ پر تنوین لگا دیں، کیونکہ فعل مضارع آپ نے لیا نا تو فعل پر تنوین نہیں آیا کرتی، اس پر وہ ضمہ اعرابی ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب اس سے اسم فاعل بنانا ہے تو وہ ضمہ ہٹا کر اس کی جگہ پر تنوین لگا دینی ہے۔ یہ ہے طریقہ اسم فاعل بنانے کا۔ اب ذرا مثال کے ذریعے سمجھیں۔ ہمارے پاس یہ آ گیا فعل مضارع یضرب، یہ پہلے آپ نے گردان کر رکھی ہے۔ تو جو قانون آپ کو ابھی بتایا میں نے اسم فاعل بنانے کا، تو ذرا اس کے مطابق عمل کیجئے۔ سب سے پہلا کام اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ علامت مضارع گرانی ہے، یہ ہم نے علامت مضارع گرائی۔ اس کے بعد اگلا کام یہ فا کلمہ کی جو جزم تھی وہ ہم نے ختم کر دی اور اس کو فتح دے دیا۔
یہی کام کہا تھا کہ فا کلمہ کو فتح دینا. تیسرا کام کیا کہتا؟ فا اور عین کے درمیان الف لگانا ہے. یہ ہم نے فا اور عین کے درمیان الف لگا دیا. جب یہ الف لگ گیا تو اب یہ دیکھیں کیسی صورت بن گئی. اب ذرا ہم اس کو رسم الخط کے مطابق کرتے ہیں. یہ بن گیا دواد کے اوپر زبر آ گئی اور آگے الف آ گیا. اس کے آگے یہ دیکھیں یہ را ہے اور اس کے نیچے ہم نے کسرہ دینا تھا تو ہمیں کسرہ پہلے سے ہی مل گیا. تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. پہلے سے کسرہ ہمیں مل گیا, ہماری موجیں لگ گئیں تو اس کو یہیں پر چھوڑ دیا جی پہلے سے کسرہ موجود ہے. آگے چلے گئے. آگے یہ دیکھیں یہ جو ضمہ ہے یہ وہ ضمہ ہے جو فعل مضارع کے اندر یہاں پر ضمہ اعرابی تھا. ضمہ اعرابی کہ جب لم لگا تو اس نے آ کر گرا دیا, لن آیا تو اس نے آ کر گرا دیا. مختلف عوامل آتے ہیں تو اس کو بیچارے کو اٹھاتے ہیں, گراتے ہیں, اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ وہ ضمہ ہے. اس کو ہم نے یہاں سے کہا کہ آپ چلے جائیں کیونکہ اب ہم اس فعل سے بنا رہے ہیں اسم. تو آپ جائیں یہاں سے, آپ نشانی ہے فعل کی, آپ جائیں. یہ چلا گیا اور اب ہم یہاں پر لے کر آئے ایک ایسی نشانی جو اسم کو ظاہر کرتی ہے, تو وہ ہوتی ہے تنوین. یاد رکھیے تنوین ہمیشہ اسم پر آتی ہے, فعل پر کبھی نہیں آتی. جب ہم نحو پڑھیں گے تو اس کے اندر اسم, فعل اور حرف کی آپ کو انشاءاللہ نشانیاں بھی بتائیں گے. تو یہ کیا صورتحال بن گئی, پورا کام ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پاس جو سیگا آ گیا ہے یہ ہے داربن. یہ اس میں فاعل کا پہلا سیگا ہمارے پاس آ گیا. یدرب لیا اور اس سے ہم نے ضروری تبدیلیاں کی اور کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا تو یہ بن گیا داربن. اور داربن جب بن گیا تو وہ یدرب تھا, اس کا وزن یفعل تھا. یہ داربن بن گیا تو وہی تبدیلیاں فاعل لام میں ہو گئی تو اس کا وزن بن جائے گا فاعلن. دوسرا سیگا بنانا چاہتے ہیں تثنیہ مذکر کا, تو اس کو کس سے بنانا ہے؟ آپ کے پاس پہلے واحد مذکر کا سیگا ہونا چاہیے. تو وہ ہے داربن. یہ واحد مذکر کا سیگا تھا, یہ ہمارے پاس ہے. اس سے ہم نے تثنیہ کا سیگا بنانا ہے. تو سب سے پہلے ہم آئے داربن کے اوپر جو تنوین ہے ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. اس تنوین کو ہٹائیں گے کیونکہ جب بھی کسی کلمے کے آخر میں کوئی چیز جوڑنا ہوتی ہے تو تنوین کو اتار کر جوڑتے ہیں. تنوین کے لگے ہوئے اس کے اینڈ پر کوئی چیز جڑتی نہیں ہے تو پکڑ نہیں کرتی, تو یہ تنوین اتارنا ہوتی ہے. تو یہ تنوین جو ہے ہم نے داربن کے آخر میں اس کو اتار دیا. اب جب تنوین اتر گئی تو واحد کا تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور, اور ان دونوں میں الف جو ہوتا ہے اس کا ماقبل مفتوح, یہ اٹھا کر کسی بھی واحد کے آگے لگا دیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس موجود ہے, بالکل وہی چیز جو کسی واحد کو تثنیہ بناتی ہے. اس کو یاد رکھیں, ہر جگہ پر آپ کے کام آئے گا. الف اور اس کے بعد نون مکسور اور الف کے پیچھے فتح. یہ الف کے اوپر فتح نہیں ہوگا, یہ الف کے پیچھے ہوگا. یہ جس کے ساتھ جا کر جڑے گا نا تو اس کے یہ جو فتح ہے نا یہ اس کے آخری حرف پر لگ جائے گا. اب ہم نے اس داربن کا تثنیہ بنانا ہے تو اس پورے الف اور نون مکسور کو اور ماقبل فتح کو اٹھایا اور یہ لگا دیا. اب یہ دیکھیں آخر میں الف اور نون مکسور لگ گیا اور الف کے پیچھے جو فتح تھا وہ آٹومیٹکلی با کے اوپر لگ گیا. تو یہ لفظ بن گیا داربانی. داربن واحد تھا, داربانی تثنیہ. اب اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ہمارے پاس ایک ہے لفظ رجلن, یہ واحد ہے. اس کا جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو سیم یہی طریقہ ہے. کیا کرنا ہے کہ اس کے آخر میں ہم نے الف اور نون لگایا, نون مکسور, اور اس الف کا ماقبل مفتوح تھا, رجلن کا ضمہ اتار کر لگایا تو وہ رجلان بنا. یہ دیکھیے یہ ہے رجلان. تو رجلن اور رجلانی, یہ رجلن واحد اور رجلان تثنیہ. اور یہ جو ہے رجلن واحد جو ہے اس کے اوپر جو تنوین تھی ہم نے رجلان بنانے کے لیے اس تنوین کو ہٹا دیا. تو اور یہ دیکھیں یہ جو آپ کو میں نے نشاندہی کر کے دی ہوئی ہے یہ آخر میں الف اور نون مکسور جو لگا ہے یہ واحد کو تثنیہ بنانے کے لیے. تو یہ داربانی بن گیا تثنیہ, جیسا کہ رجلن اور رجلانی. پھر داربن, اس سے ہم نے بنانا ہے جمع. تثنیہ کا صیغہ بن گیا داربانی, جمع بنانا ہے اس میں فاعل کا. تو کس کے ذریعے بنائیں گے؟ آپ کے پاس واحد کا صیغہ ہونا چاہیے, اس سے آپ جمع بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟
وہی تنوین کو ہٹائیں گے، کیونکہ تنوین کے ہوتے ہوئے اس کے اینڈ پر کوئی چیز لگے گی نہیں، تو اس کو لگانے کے لیے درمیان سے آپ کو تنوین ہٹانا ہوتی ہے۔ تو تنوین ہٹا کر جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو ساکن، اس کے بعد نون مفتوح اور واو ساکن کے پیچھے ضمہ، یہ پورا ایک پیکج ہے، جس واحد کے ساتھ لگا کر جوڑیں گے تو وہ واحد سے جمع بن جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ کیا مطلب کہ واحد کو نہیں چھیڑا آپ نے، واحد جس طرح تھا اس کا وہی اعراب رہا، واحد کا وہی وزن رہا، وہی حرکتیں زیر زبر پیش رہی، اس کو نہیں چھیڑا، صرف اس کے آخر سے تنوین اس لیے ہٹائی کہ تنوین اتارے بغیر آپ اس کے ساتھ کوئی چیز لگا نہیں سکتے تھے، صرف تنوین اتاری، تو اس جمع کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ سالم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اس واحد سے جمع بنائی تو واحد میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو یہ دیکھیں داربن، یہ تنوین یہ ہم اتار رہے ہیں کس لیے کہ اس کے ساتھ ہم کسی چیز کو جوڑ سکیں، اس کو ہم نے اتار دیا۔ اب جب اس کو اتار دیا تو یہ ہمارے پاس سے جمع مذکر سالم بنانے کے لیے یہ لفظ موجود ہے، واو ساکن نون مفتوح اور واو ساکن کے پیچھے ضمہ۔ یہ ضمہ اسی طرح جس طرح کے تثنیہ بنانے کے لیے الف اور نون مکسور اور اس الف کے پیچھے فتح تھا، وہ جس کے ساتھ جا کر جوڑا وہ جو پیچھے والا فتح ہے وہ اس اسم کے آخری حرف پر لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب جمع بنانے لگیں گے تو واو اپنے پیچھے اپنا ضمہ ساتھ لے کر آتا ہے، جس کے ساتھ جا کر جوڑتے ہیں اس کے آخری حرف پر یہ اپنا ضمہ لگاتا ہے اور اس کے آگے یہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے یہ لفظ اٹھایا اور اٹھا کر ہم نے داربن کے آگے لگا دیا، تو دیکھیں کیا بن گیا، داربونا۔ تو داربن تھا، داربونا، واحد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جمع بن گیا، اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ مذکر کا مطلب ہے کہ واحد مذکر تھا تو پھر جمع بھی مذکر بن گئی، اور سالم کا مطلب یہ ہے کہ جمع بنانے کے لیے ہم نے واحد میں تبدیلی نہیں کی، واحد اسی طرح تھا، بس آگے ایک دو لفظ جوڑ کر ہم نے جمع مذکر سالم، جمع مذکر بنا دیا، تو یہ سالم ہے۔ اس کی جمع کے اندر آ کر بھی واحد والا وزن اسی طرح برقرار ہے۔ ایک مثال دیکھیں، یہ مسلمون واحد ہے، اس سے جب ہم نے جمع بنایا تو وہ بنا مسلمون۔ یہ کیسے جمع بنا؟ یہ اسی لیے جمع بنا تھا کہ مسلمون کے آخر میں اسی طرح واو ساکن نون مفتوح اور واو کے ماقبل ضمہ کو ہم نے مسلمون کے آخر جوڑا، جب جوڑا تو وہاں سے تنوین ہٹا کر جوڑا تو وہ مسلمون بن گیا۔ اب ہم نے 3 صیغے بنا لیے ہیں اس میں فاعل کے، واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ اس میں فاعل میں غائب اور حاضر اور متکلم نہیں ہوتے۔ کوئی اس میں فاعل غائب کا معنی دے گا، حاضر کا یا متکلم کا دے گا، اس کے لیے آپ کو ساتھ ضمیریں لگانی پڑتی ہیں۔ اس سے حاضر کا معنی لینا ہے تو ساتھ انتا لگا دیں، انتا داربن، اور غائب کا اس سے معنی لینا ہے تو ہوا لگا دیں، ہوا داربن، اور اسی طرح آپ ضمیریں ساتھ استعمال کریں گے۔ وہ ضمیریں جب ہم نحو پڑھیں گے اس کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اب ہم بنانے چلے ہیں اس میں فاعل کا واحد مؤنث کا صیغہ۔ تو واحد مذکر کا صیغہ ہم لیں گے کیونکہ مؤنث بنانے کے لیے ہمیں مذکر کا صیغہ چاہیے، وہ ہم نے یہ داربن لے لیا ہے۔ بنانا کیا ہے؟ جب واحد مؤنث، تو واحد مؤنث بنانے کے لیے ہم نے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز جوڑنی ہے، تو تنوین کو ہٹائیں گے، اس تنوین کو ہٹا دیا۔ تنوین کو ہٹانے کے بعد کسی بھی مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے گولتا، یہ جس مذکر کے آگے لگا دیں وہ مذکر سے مؤنث ہو جاتا ہے۔ تو داربن مذکر تھا، اب ہم نے اس کو مؤنث بنانا ہے، تو ہمارے پاس اسٹور میں گولتا پڑی ہوئی، ہم اس کو لے کر آئے اور آ کر یہاں پر لگا دیا۔ یہ گول تا جب آتی ہے نا مؤنث بنانے کے لیے، یہ اپنے ساتھ اپنے پیچھے ایک فتح لے کر آتی ہے، یہ جس کے ساتھ بھی آ کر آپ لگائیں گے تو یہ اپنے پیچھے والے حرف کے اوپر اپنا فتح جو ساتھ لے کر آتی ہے وہ لگا لیتی ہے۔ تو ہم نے با کے اوپر سے تنوین اٹھائی تھی تو تا آئی، وہ آخر میں لگائی تو وہ جو اپنے ساتھ فتح لے کر آئی تھی اس نے با کے اوپر لگا لیا۔ اب یہ بھی چونکہ اسم ہے اور اسم کی نشانی تو چاہیے، تو یہ تنوین ہم نے اس کے اوپر لگا دی تو بن گیا داربتن۔ تو داربتن جو ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، اس واحد مؤنث سے تثنیہ مؤنث کا صیغہ بنائیں گے۔ تو وہ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، ہمیں تثنیہ مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے واحد مؤنث کے صیغے کی ضرورت ہے۔ تو داربتن واحد مؤنث کا صیغہ جو ابھی ہم نے بنایا وہ لے لیا،
تو تسنیہ بنانے کے لیے جس طرح مذکر میں ہم نے کیا تھا کہ اس کے آخر میں الف، نون مکسور اور الف کا ماقبل مفتوح یہ لگانا ہے، تو ہم نے یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف وہ بھی موجود ہے، لیکن کوئی بھی چیز آخر میں چسپاں کرنے کے لیے جس کے اوپر چسپاں کرنا ہوتی ہے اس کے آخر سے ہمیں تنوین اتارنا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اس کے آخر میں تنوین تھی۔ ہم اس کے آگے تثنیہ بنانے کے لیے الفاظ لانا چاہتے تھے، تو اس لیے ضرورت کی پیش نظر ہم نے اس تنوین کو ہٹایا۔ جب تنوین کو ہٹا لیا، اب یہ ہے تثنیہ بنانے والا قانون ہمارے پاس، یہ الفاظ یہ جس کے ساتھ لگتے ہیں اس کو تثنیہ بنا دیتے ہیں، تو اس کو ہم نے لگا دیا داربہ کے ساتھ، تو یہ بن گیا داربتانی۔ تو جب اس کو جوڑ کر لکھا تو داربتانی اس طرح ہو گیا۔ یہ صیغہ بن گیا تثنیہ مؤنث کا۔ اب ہم بنانا چاہتے ہیں جمع مؤنث، تو جمع مؤنث بنانے کے لیے ہمیں صیغہ واحد مؤنث کا چاہیے، اور جمع مؤنث بنانے کے لیے ہمیں الف اور تا اور اس الف کا ماقبل مفتوح یہ آخر میں لگانا پڑتا ہے۔ تو لیجئے ہمارے پاس داربتون لفظ موجود تھا، تو پہلے تو کوئی لفظ لگانے کے لیے ہم صرف اس کی جو ہے وہ تنوین کو ختم کرتے ہیں نا کہ ساتھ جڑ جائے۔ اب یہاں پر تنوین تو جائے گی ہی جائے گی، کیونکہ ہم نے وہ آگے ایک لفظ جوڑ لگانا ہے اس کو جمع بنانے کے لیے، لیکن تنوین کے ساتھ یہ تا بھی جائے گی۔ تا اس لیے جائے گی کہ تا کی مؤنث کی ایک خود نشانی جو ہم نے لگانی ہے نا نیا صیغہ بنانے کے لیے، اس کے پاس اپنی مؤنث کی ایک نشانی موجود ہے، تو بھی اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ صیغہ ایک ہو اور اس کے اندر مؤنث کی دو نشانیاں موجود ہوں۔ تو اس لیے ہم نے واحد کے اندر جو مؤنث کی نشانی لگائی تھی ہم نے اس کو بھی یہاں سے رخصت کیا، کیونکہ جو نیا لفظ ساتھ لگنے لگا ہے وہاں پر مؤنث کی نشانی پہلے سے موجود ہے، تو اس تا کو بھی آخر سے ہٹایا اور تنوین کو ہٹایا، اس لیے کہ اس کے آخر میں ہم نے کوئی لفظ جوڑنا ہے تو تنوین کے ہوتے ہوئے جوڑ نہیں سکتا، لہٰذا پہلے تو ہم نے یہ تا کو ہٹا دیا، واحد کی تا کو ہٹا دیا مؤنث کے لیے جو ہم نے بنائی تھی، تو یہ تا اپنے پیچھے فتح لے کر آئی تھی، ہم نے تا کو کہا کہ اپنا فتح اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، تو یہ تا اپنے فتح سمیت چلی گئی۔ پھر ہم نے ابھی میں نے پچھلے صیغوں میں آپ کو بتاتا آیا ہوں نا کہ وہ تنوین کو اتار دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس تنوین کو آپ سمجھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ہٹا دیا نا، یہ الف اور تا تھا یہ ہم نے اس کے ساتھ جوڑا، جب الف اور تا جوڑا تو وہ تنوین جو ہے نا وہ شروع میں نہیں رہ سکتی، اس کے بغیر نہیں جوڑ سکتا، تو پہلے ہم پہلے تا کو اتار لیتے تھے، جب ہم نے اس کو جوڑا تو جوڑنے کے بعد یہ تنوین یہاں نہیں رہ سکتی، تو اس تنوین کو ہم نے تھوڑا آگے کر دیا، یہ اینڈ پر چلی گئی۔ تو وہ تنوین جو ہمیشہ ہی کوئی لفظ ساتھ جوڑتے ہوئے اتاری جاتی ہے، بہرحال ہم نے یہ اتاری، تو یہ اس لیے اس صیغے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ داربن کی یا داربتن کی تنوین ختم کر دیں اور بعد والے پر خود لگائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا اس تنوین کو اتار کر تھوڑا سائڈ پر کر لیں، الف اور تا کو لگا کر وہ تنوین آگے تا کے اوپر لگا دیں۔ بھائی ایک تنوین آپ کے پاس موجود ہے، پہلے اس کو ضائع کرو، ایک نئی خرید کر لاؤ تو خرچہ تو ہوگا، تو یہ کیوں نہ ہو کہ آپ کی اپنی جو تنوین ہے جو داربتن کے اوپر تھی اس کو سنبھال کے رکھو اور الف اور تا کو ساتھ جوڑ کر وہی تنوین اس کے آخر میں لگا دو، تو تنوین تو تنوین ہی ہوتی ہے نا، چاہے وہ پہلے والے صیغے سے اتار کر آگے لگا دو یا نہیں لا کر لگا دو، تو اس لیے ذرا کفایت یاری سے کام لینا چاہیے۔ کتنی تنوینیں بازار سے لے کر آئیں گے، بس ٹھیک ہے اسی کی تنوین ہم نے اس کے اوپر لگا دی، تو دارباتن تفنن تباہ کے لیے کہ آپ ہی نہ کہیں کہ مفتی صاحب بس خوش سبق پڑھاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ میرے سبقوں کے اندر بڑی تری آئے گی اور آپ کو سرور بھی آیا کرے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابتدائی طور پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ ان سبقوں کو یاد کر لیں تاکہ آپ جو خود کفیل ہو جائیں صیغہ پہچاننے میں اور الفاظ کا ترجمہ کرنے میں۔ لیجئے ہمارے پاس یہ لفظ جو بن چکا ہے وہ ہے دارباتن، یہ 6 لفظ ہم نے بنا لیے۔ عموماً اسم فاعل کی گردان انہی 6 صیغوں کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، داربن، داربانی، داربون، پھر داربتن، داربتانی، دارباتن۔ یہ جو دارباتن جمع مؤنث بنا ہے نا، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، جیسے جمع مذکر سالم تھا، اس میں بھی کیا ہے کہ ہم نے واحد کے وزن کو نہیں چھیڑا، بس آخر میں ضروری چھلائی کر کے تو جو لگانا تھا لگا دیا، بس تو چھلائی تو کرنی پڑتی ہے نا کوئی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تو اس طرح نہیں جڑتی،
تو اس لیے یہ جمع مؤنث ہے سالم ہے، کیونکہ ہم نے جمع بناتے ہوئے واحد کے وزن کو میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ تو عموماً یہی 6 صیغے ہوتے ہیں، لیکن اس میں فاعل کی گردان 18 صیغوں والی ہوتی ہے جو ہم نے یاد کی ہوئی ہے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یاد کریں۔ تو میں اب آپ کو گردان 18 صیغوں والی، جس کے اندر یہ 6 صیغے بھی ہیں اور صیغے بھی ہیں، ذرا اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس اس میں فاعل کی گردان، پہلے گردان سنیے اور بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ داربن، داربانی، داربون، دربتن، درابن، دربن، دربن، درباء، دربان، درابن، دروبن، داربتن، داربتانی، دارباتن، دواریب، دربن، دویربن و دویربتن۔ یہ ہے گردان۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا، یہ جو سیکنڈ لاسٹ صیغہ ہے دویربن، بعض لوگ اس میں فاعل کی گردان پڑھتے ہوئے اس کو داربتن واحد مؤنث کے صیغے سے ذرا پیچھے والے صیغے کے ساتھ دروبن کے بعد پڑھتے ہیں، تو وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ مصغر کا تصغیر کا صیغہ ہے، تو یہ چونکہ مذکر کا تھا تو بعض لوگ اس کے مذکروں کے صیغے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اس کو تصغیر کے صیغوں کو دونوں کو مذکر اور مؤنث کو آخر میں رکھتے ہیں، تو خیر اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ داربن واحد مذکر، مارنے والا ایک مرد۔ داربانی تثنیہ مذکر، مارنے والے 2 مرد۔ داربونا جمع مذکر سالم، مارنے والے سب مرد۔ دربتن جمع مذکر مکسر، مارنے والے سب مرد۔ درابن جمع مذکر مکسر، مارنے والے سب مرد۔ اب چاہے جمع مذکر ہو سالم، چاہے جمع مذکر ہو مکسر، ترجمہ یہی سیم ہی سب کا آئے گا، مارنے والے سب مرد، مارنے والے سب مرد، مارنے والے سب مرد۔ تو اب یہ ہے کہ اہل عرب کسی لفظ کو کسی وزن پر جمع لاتے ہیں، کسی کی جمع کسی وزن پر لاتے ہیں، تو وہ سارے اوزان یہاں پر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ دربن جمع مذکر مکسر، مارنے والے سب مرد۔ دربن جمع مذکر مکسر، مارنے والے سب مرد۔ درباء جمع مذکر مکسر، مارنے والے سب مرد۔ دربان جمع مذکر مکسر، مارنے والے سب مرد۔ درابن جمع مذکر مکسر، مارنے والے سب مرد۔ دروبن جمع مذکر مکسر، مارنے والے سب مرد۔ یہ مذکر کے صیغے یہاں تک مکمل ہوئے۔ داربتن واحد مؤنث، مارنے والی ایک عورت۔ داربتانی تثنیہ مؤنث، مارنے والی 2 عورتیں۔ دارباتن، دارباتن جمع مؤنث سالم، مارنے والی سب عورتیں۔ دواریب جمع مؤنث مکسر، مارنے والی سب عورتیں۔ دربن جمع مؤنث مکسر، مارنے والی سب عورتیں۔ دویربن واحد مذکر مصغر، تھوڑا مارنے والا ایک مرد۔ دویربتن واحد مؤنث مصغر، تھوڑا مارنے والی ایک عورت۔ یہاں تک ہے گردان اس میں فاعل کی۔ اس میں درمیان میں مصغر کی صیغہ ہے، میں اگلی 1-2 گردانوں میں انشاءاللہ اس کی بھی تشریح بتا دوں گا۔ یہاں تک اس میں فاعل کی جو ہے نا، وہ آج کا سبق زیادہ لمبا ہو گیا، تو لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو پر موجود ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبق کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور میری بھی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سبق کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، کہ اسی سے علم مضبوط ہوتا ہے۔ اگر صرف دیکھ لیا اور چھوڑ دیا تو پھر کوئی بات نہیں ہے، ویڈیو تو ہزاروں موجود ہوتی ہیں، آپ کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں۔ میری ویڈیوز اس لیے دیکھیں کہ آپ مضبوط علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پکے عالم دین بننا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو، حدیث طیبہ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو کیجئے یاد، دیجئے مجھے اجازت، آتا ہوں میں اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔